السلام علیکم دوستو، حجاز کا قافلہ سیریز کی 26ویں قسط میں خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر لیں اور اس سیریز کی پچھلی ایک ساتھ ضرور دیکھیں۔ ایرانی اپنے نئے شہنشاہ کسریٰ یزدگرد کی قیادت میں ایک نئے جوش و خروش سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ ایران کے طول و عرض سے سپاہی اور سامان حرب مدائن پہنچ رہا تھا۔ فارسی مسلمانوں سے مقابلے کے لیے ایسا عظیم لشکر تیار کر رہے تھے جو اس سے پہلے کبھی اہل فارس نے بھی نہ دیکھا تھا۔ دوسری طرف حضرت مثنیٰ بن حارثہ بیماری کی حالت میں اپنے بستر سے بھی نہ اٹھ سکتے تھے اور ان کے پاس صرف 4000 کا لشکر تھا۔ حضرت مثنیٰ نے ایسی حالت میں مجاہدین کو تکرید سے ذی وقار کی طرف ہٹنے کا حکم دیا تاکہ مدینے سے لشکر کے آنے تک مسلمانوں کے عقب کو محفوظ رکھا جا سکے۔ طبیبوں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مزید سفر آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے، مگر حضرت مثنیٰ بن حارثہ ہمیشہ یہی جواب دیتے کہ مدائن کی فتح کے بعد وہ مکمل آرام کریں گے۔ ذی وقار کے مقام پر پہنچ کر مارکہ جسر کے زخم اور پھپھڑوں کی تکلیف کے علاوہ مثنیٰ بن حارثہ شدید بخار میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس حالت میں بھی وہ لشکر اسلام کو تمام ہدایات خود جاری کرتے اور قاصدوں کو مختلف اطراف روانہ کرتے۔ وہ مدینے سے خلیفہ اسلام کے جواب کا بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ دوسری طرف مدینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مثنیٰ بن حارثہ کا پیغام ملتے ہی مختلف قبائل کے سرداروں کو پیغام بھجوائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ مثنیٰ بن حارثہ زخمی حالت میں بھی آتش پرستوں کو روکے ہوئے ہے اور اسے فوری کمک کی ضرورت ہے۔ یہ پیغام اس قدر اشتعال انگیز تھا کہ بہت سے قبیلوں کے سردار مجاہدین کو لے کر مدینے پہنچنے لگے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 4000 مجاہدین کے ساتھ آئے۔ قبیلہ حضرموت، صدف، مزہج، کیس اور غیلان کے سرداروں نے مشترکہ طور پر 8000 مجاہدین روانہ کیے۔ بنو تمیم اور بنو رباب نے 2000 جبکہ بنو اسد نے 3000 مجاہدین بھیجے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رستے کے 2 قبائل بنو ربیعہ اور مزر کو بھی پیغام بھجوایا کہ وہ اس لشکر میں شامل ہو جائیں۔ مدینے میں اس وقت 15000 سے زیادہ کا اسلامی لشکر جمع ہو چکا تھا۔ اس لشکر کی نوعیت ایسی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اس کے سپہ سالار بن گئے اور مدینے سے 3 میل دور ایک مقام تک اس لشکر کی رہنمائی کی۔ وہاں پر کچھ معزز اور مامر صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ ان کا مدینے میں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ وہ خلیفہ اسلام ہیں اور انہیں دارالحکومت سے اتنی دور محاذ جنگ پر نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس لشکر کی سپہ سالاری سے دستبردار ہو گئے اور دوسرے جلیل القدر صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر نامزد کر دیا۔ مثنیٰ بن حارثہ ذی وقار کے مقام پر شدید بخار کی حالت میں خیمے کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور فوج کے چند سالار ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے محافظ نے اطلاع دی کہ مدینے کی طرف جانے والا قاصد واپس آ چکا ہے۔ حضرت مثنیٰ کے چہرے پر اچانک تازگی آ گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ قاصد نے بتایا، مدینے سے لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کے امیر آپ کو سلام کہتے ہیں اور یہ پیغام دیا ہے کہ وہ بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ حضرت مثنیٰ کے چہرے پر تازگی اور مسکراہٹ پھیل گئی اور آپ نے قاصد سے پوچھا، امیر لشکر کون ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، قاصد نے جواب دیا۔ امیر المومنین خود اس لشکر کی رہنمائی کرنا چاہتے تھے، مگر صحابہ کرام نے انہیں مشورہ دیا کہ موجودہ حالات میں جب مجاہدین مختلف محاذوں پر برسر پیکار ہیں، آپ کا مدینے میں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے مشورے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو امیر لشکر نامزد کر دیا۔ سعد ابن ابی وقاص ان معزز صحابیوں میں شامل ہیں جنہیں کفر و اسلام کی ان تمام جنگوں میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہے جو عہد رسالت میں لڑی گئیں۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں اور اسلام کے لیے پہلا تیر ان کی کمان سے نکلا تھا۔ مثنیٰ بن حارثہ نے اپنا سر تکیے پر رکھتے ہوئے کہا، میں ان کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں، کاش میری زندگی مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اس عظیم انسان کو دیکھ سکوں۔ اس کے بعد حضرت مثنیٰ بن حارثہ اپنے بھائی مانا بن حارثہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اب تم ان قبائل کو فتح کی بشارت دے سکتے ہو جنہیں ایران کی جنگی تیاریوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ تم ان کو یہ بتا سکتے ہو کہ میں تو صرف لشکر اسلام کے ہراول دستے کی رہنمائی کر رہا تھا۔ تم بنو بکر بن وائل کے پاس جاؤ اور انہیں میری طرف سے پیغام دو کہ حق پرستوں کا جو قافلہ مدینے سے نکلا ہے وہ مدائن تک نہیں رکے گا بلکہ پورے ایران پر پرچم اسلام بلند کرے گا۔
اس کے بعد مثنیٰ بن حارثہ ایک عمر رسیدہ سردار بشیر بن خصاصیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ بشیر، مجھے معلوم نہیں میں کب تک زندہ رہوں گا، میں اپنے حصے کی ذمہ داریاں تمہیں سونپتا ہوں۔ حاضرین دم بخود ہو کر حضرت مثنیٰ بن حارثہ کی طرف دیکھنے لگے۔ بشیر بن خصاصیہ نے مغموم لہجے میں کہا، اگر میں آپ کے خیمے پر پہرا دے سکوں تو اسے بھی اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ مثنیٰ بن حارثہ نے کہا، جب تک سعد ابن ابی وقاص یہاں نہیں پہنچ جاتے تمہیں ذی وقار کے مستقر کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور میرا خیمہ اس مستقر سے باہر نہیں۔ اب جاؤ اور مجاہدین سے کہو کہ وہ اپنی تلواریں تیز کر لیں۔ مسلمانوں کا مقابلہ عجم کے سب سے ہیبت ناک لشکر سے ہونے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت مثنیٰ بن حارثہ عاصم تمیمی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، عاصم، اپنے ساتھیوں کو پیغام دو کہ جنگ کی تیاری کے لیے انہیں جو وقت ملا ہے اسے ضائع نہ کریں۔ تمام سردار یکے بعد دیگرے ہدایات لے کر خیمے سے نکل گئے اور حضرت مثنیٰ تکیے پر سر رکھ کر دوبارہ لیٹ گئے۔ مثنیٰ بن حارثہ کی بیوی حضرت سلمہ پردہ اٹھا کر خیمے کے عقب سے نمودار ہوئیں اور اپنے شوہر کے قریب بیٹھ گئیں۔ حضرت مثنیٰ اپنے زخم اور پھیپھڑوں کے درد کی وجہ سے اٹھ کر چل نہیں سکتے تھے، جبکہ کئی دنوں کے شدید بخار نے انہیں مزید کمزور کر دیا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر تک ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر حضرت مثنیٰ نے کہا، سلمہ، اب تمہیں یہ شکایت نہیں رہے گی کہ میں آرام نہیں کرتا۔ اب میں نے اپنے حصے کا بوجھ بشیر کو سونپ دیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں مدائن پہنچ کر آرام کروں گا، لیکن مدائن ابھی دور ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ جب میں نے پہلی بار اعلان کیا تھا کہ میں ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے جا رہا ہوں تو تمہارے خاندان کے بزرگ ہنس پڑے تھے۔ وہ اس بات کا مذاق اڑاتے تھے کہ میں اپنے چند 100 ساتھیوں کے ساتھ سلطنت فارس کے خلاف جنگ کا سوچ رہا تھا، مگر اب میرے سارے خواب پورے ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں نے ایرانیوں سے عراق کے سب سے زرخیز علاقے چھین لیے ہیں اور ان کی جنگی طاقت کو ہر میدان میں کچل ڈالا ہے۔ اب فارس کے خلاف ہماری آخری اور فیصلہ کن جنگ ہے۔ تم نے سنا ہے کہ مدینے سے جو لشکر روانہ ہوا ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود اس کی قیادت کرنا چاہتے تھے، مگر صحابہ اکرام کے اصرار کی وجہ سے انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اپنی جگہ اس جری انسان کو بھیجا ہے جو ہر لحاظ سے اس منصب کے اہل ہیں۔ سلمہ نے کہا، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میری زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا جب آپ نے کوئی بات کہی اور مجھے اس کا یقین نہ آیا ہو۔ سلمہ، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے ہر جگہ اور ہر فیصلے میں میرا ساتھ دیا۔ مثنیٰ بن حارثہ نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے علاوہ آپ کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ آپ نے اس کٹھن راستے میں مجھے اپنی رفاقت کے قابل سمجھا۔ سلمہ نے اپنے عظیم شوہر حضرت مثنیٰ بن حارثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ کچھ دیر اپنی رفیق حیات سے باتیں کرتے رہے اور پھر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ کی ذی وقار کے مقام پر بیماری اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی غازیان اسلام کے ساتھ آمد کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔